الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي بعد صلاة مكتوبة لم يمنع من دخول الجنة إلا الموت. فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآخرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتضي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عروب ومن عجم. اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں. تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں. جو مدینے سے دور رہتے ہیں ہجر و فرقت کا رنج سہتے ہیں وہ طلبگار دید رو رو کر میری جان سلام کہتے ہیں. ان کو دنیا کے غم ستاتے ہیں ٹھوکریں در بدر کی کھاتے ہیں غم نصیبوں کے چارہ کر تم کو وہ پریشان سلام کہتے ہیں. دور دنیا کے رنج و غم کر دو اور سینے میں اپنا غم بھر دو. ان کو چشمہ میں تر عطا کر دو جو بھی سلطان سلام کہتے ہیں. جو تیرے عشق میں تڑپتے ہیں حاضری کے لیے ترستے ہیں اذن طیبہ کی آس میں آقا وہ قرآن سلام کہتے ہیں. تو صلاة کے بعد ثانیہ سے اللہ جل مجدہ الکریم کا ایک بار پھر زندگی میں محمد ہوئی جمعۃ المبارک کی بابرکت رحمت الخلی ساعتیں. اس سے بالا تر کریم رب کی بارگاہ عالی میں اس کے پاکیزہ فرمانگیر مسجد میں حاضر ان پاکیزہ لمحوں کی اس پاکیزہ جگہ کے صدقے کریم رب سب کے حال کی رحم و کرم فرمائے. دارین میری دونوں جہانوں کی سرخروئی کامیابی کامرانی سب کا تمام اہل ایمان پر مقدر فرمائے. خالق آب و سما ہر مسلمان کو زمینی سماوی آفات و بلیات سے اور جسمانی روحانی بیماریوں سے خطرے اور کلی نجات عطا فرمائے.
آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم آمین حضرات محترم، قریب ایک مجلس سے ہم عصمت قرآن، فضائل قرآن، برکات قرآن کے حوالے سے غور و فکر کر رہے تھے کہ لارین یہ سچی کتاب جسے کلام اللہ ہونے کا احساس ہے، یہ اتنی رحمتوں والی کتاب ہے، رشد و ہدایت کا مرقع ہے، اور دلوں کا سکون، راہ ہدایت کا نور، یہ سارا کچھ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار اس کے اندر ہے۔ لیکن اے کاش ہم اس سے مستفید ہونے کی کوشش کریں۔ اس کے اندر شفا دینے کی صلاحیت نہیں ہے، رشد و ہدایت کی علم بردار کتاب ہے، عروج اور بلندیوں کا سرچشمہ بھی ہے، اور ایسی عظمت والی کتاب ہے جو اہل ایمان کو میرے رب نے بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائی ہے کہ اس کے اندر اتنی قدرت و طاقت ہے کہ ہماری سے پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لو انزلنا هذا القرآن، میرے رب ہی کا اعلان اور فرمان ہے کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے، علی جبل، کسی پہاڑ پر نازل کرتے، لرأیتہ، تو تم اس کو دیکھتے، خاشعۃ متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کے خوف سے تباہ اور پھٹا جاتا ہے۔ یعنی اس کے اندر یہ تاثیر ہے کہ جس پہاڑ پہ نازل ہو جائے اسے فکر آخرت مل سکتی ہے، اس کی سوچیں بدل سکتی ہے کہ یہ نہ وہ سچی کتاب، اس کا ایک ایک حرف ایسا سچا کہ اگر اللہ جل شانہ کی ذرا سی نافرمانی کری اور اس قرآن کے الٹ کچھ کام کر لیا تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ فرمایا یہ باتیں کہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں، فکر کریں، تجسس کریں۔ یہ جو مثال دی گئی کہ اگر پہاڑ پہ یہ نازل ہو جائے وہ بھی ریزہ روزہ ہو جائے، انسان کے دل پہ اس کو جگہ دینے کا پیغام دیا گیا۔ دل انسانی قرآن کی حقیقت جگہ ہے کہ کاش قرآن کا فیضان حاصل کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا توجہ نصیب ہو جائے۔ قرآن کے اندر بڑی بڑی صورتیں، ان کے فضائل و برکات گزشتہ جمعے موضوع گفتگو بنا چکے۔ اس ہفتے کی صبح کے درس میں اور آج کی اس گفتگو میں ہم نے اس قرآن کی چند چھوٹی چھوٹی آیات بینہ، سارے کا سارا قرآن کی عظمت والا، بڑی بڑی صورتیں بھی عظمت والی، لیکن اس کی چھوٹی چھوٹی آیات بینات فیوز و برکات ایک ایسا منبع ہے کہ ہم حیران نہیں ہو سکتے، بلکہ تجسس تو کر سکتے ہیں نا کہ اس لاریب اور بے عیب کتاب کے اندر کتنی تاثیرات ہیں اور کتنی اثر انگیزی اور کتنی برکتیں ہیں۔ دیکھیے ایسی لازوال کتاب ہے، ایسی شان والی کتاب ہے کہ قرآن ہی کے اندر غیر مسلموں کو، مکہ کے کافروں کو چیلنج دیا گیا تھا کہ لے آؤ نا اس جیسی کوئی کتاب۔ پھر فرمایا چلو ایک صورت ہی بنا لاؤ، تو پھر خود ہی گارنٹی سے میرے رب نے بتا دیا نہیں تم اس کے مثل لا ہی نہیں سکتے۔ یعنی ایسی برکتوں والی کتاب ہے کہ اس کی مثل
دنیا کا کوئی لکھنے والا لکھاری لکھ ہی نہیں سکتا۔ مکمل کتاب تو دور کی بات ہے، اس کی ایک صورت کے برابر بھی کوئی صورت نہیں لکھ سکتا ہے۔ حالانکہ عرب کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ وہ فصاحت و بلاغت کے میدان میں سرفین تصور ہوتے تھے، اونچے درجے پہ تھے۔ انہیں یہ چیلنج دیا گیا تھا، پھر چوٹی کا زور لگایا، جب کچھ کر کے سامنے لاتے تو اپنے ہی کہہ دیتے کہ نہیں، اس کا قرآن کے ساتھ موازنہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن ہی کے اندر بتایا گیا، چیلنج دیا گیا کہ قرآن کے منکروں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو، فَأْتُوا، تو بس لے آؤ نا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل ایک صورت ہی لے آؤ۔ سارا کلام تو بڑی بات ہے، ایک صورت ہی ایسی لے آؤ جس کے اندر اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں اور اتنی فضیلتیں ہوں۔ پھر صرف یہ نہیں چیلنج دیا کہ لے آؤ، اور میں وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، علاوہ اللہ کے سب اپنے کارسازوں کو لے آؤ، اپنے شاہدوں گواہوں کو سب کو لے آؤ، تمہارے اپنے مددگاروں کو لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پھر اگلی آیت کے اندر جواب دے دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم نہیں لا سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر تیار ہو جاؤ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگے، کوئی ترتیب داخلی نکاحوں سے انتظام دیجیے۔ یعنی یہ چیلنج دیا ہے میرے رب نے کہ تم جو اپنے آپ کو فصحاء شمار کرتے ہو، اہل عرب زبان دانی میں اپنے آپ کو بڑا ماہر سمجھتے ہو، تو ایسی پرتاثیر کتاب تو دور کی بات ہے، ایک صورت ہی اس کی مثال لے آؤ نا، اگر تم سچے، ساری دنیا کے لوگوں کو بھی ساتھ ملا لو، مددگاروں کو عابد بھی ساتھ ملا لو، لے آؤ نا اتنی اثر والی کوئی کتاب، کوئی صورت۔ تو قرآن ہی یہ دعویٰ جو کر رہا ہے، تو پھر بھی سامنے بات آ گئی کہ کوئی اس کی مثل نہ لا سکا ہے، نہ قیامت تک لا سکتا ہے۔ تو پھر ہم نے اور سوچنا ہے کہ یار جب اس کے متبادل، اس کے برابر کوئی ایک آیت، ایک صورت ہی نہیں ہے، تو پھر ہم اس سے مستفید ہونے کے لیے توجہ کیوں نہیں کرتے؟ کہ ایک ذہن کے اندر سوال رکھنا ہے کہ جب اس کا متبادل ہی کوئی نہیں ہے تو پھر لا محالہ قرآن کو سینے سے لگانا پڑے گا۔ قرآن کے نور سے جب سینہ روشن ہو جائے گا، وہ 14 سبق روشن ہو جائے گی، دنیا کی آخرت کی بن جائے گی۔ تو بہرحال آج ہم اس نشست میں لمبی باتیں ہیں کہ اختصار کے ساتھ میری کوشش ہوگی کہ عمومی طور پہ یہ چیزیں واضح ہیں، اس حوالے سے ہم توجہ کریں، اور ان کی فیوز و برکات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عظمت والا شان کے انداز میں بیان فرمائے ہیں۔ محل نظر میری سوچ ہے 3 مقامات کی چند آیات بینات، ایک تو ابتدائی دوسری سورہ مبارکہ سورۃ البقرہ کی ایک آیت بینہ جو دوسرے پارے میں ہے، تیسرے پارے میں ہے، ابتدا دوسرے ہی رکوع میں، جسے آیت الکرسی کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ مسجد کے اندر ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں دائیں طرف جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو دیوار پر شیشے کی کڑھائی دکھائی کی صورت میں یہی آیت بینہ، صرف ایک آیت ہے، لیکن رحمتوں کا خزینہ اور خزانہ ہے، برکتوں کا ایک پہاڑ ہے، ایک آیت۔ اسی طرح اسی ہی سورہ مبارکہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بینات ہیں، ان کی عظمت کے بھی کیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی ایک آیت یہ آیت الکرسی، اور پھر 2 آیات بینات جو اس کی آخر والی ہے، لاسٹ اور سیکنڈ لاسٹ، یہ دونوں آیتیں یہ بھی بڑی عظمت والی ہیں۔
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سورۃ البقرہ کی جو آخری آیات بینات ہے جس گھر میں پڑھی جائے گی شیطان اس گھر سے کام جائے گا، برکتیں نازل ہوگی گھر کے اندر، رحمتیں نازل ہوگی، اہل خانہ سرور و انبساط، سکون اور امن والی زندگی گزارے گی۔ جب شیطان یا شر ہی گھر سے نکل گیا تو پھر وارے ہی نیارے ہیں نا، لیکن پڑھے کون؟ سوال یہ ہے کہ پڑھے کون؟ کس کے پاس وقت ہے؟ ہمارے پاس تو گھنٹوں موبائل میں بیٹھ کے گیم کھیلنے یا دیگر معاملات کے حوالے سے تو وقت ہے۔ قرآن معاذ اللہ نے ایسی کتاب اس کو سمجھ لیا ہے کہ بس یہ ابھی قرآنی پہ پڑھ لیں گے جی، نہیں، یہ صرف کتابوں میں سجا کے رکھنے کے لیے نہیں ہے، بوقت رخصتی بیٹی کے ساتھ دینے کے لیے نہیں ہے، یہ تو سینے میں اس کو جگہ دینی ہے، کیونکہ اس کے بغیر جو سینہ ہے وہ بے جان سینہ ہے، بے جان دل ہے۔ تو اس آیت بینہ جو آخری آیات بینات ہے سورۃ البقرہ کی، اور بات یاد آ گئی، کبھی دفن میت میں ہم نے شرکت کی ہو بڑی اموات کے حوالے سے، کبھی دیکھا ہوگا کہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات بینات منتہوں تک، اور پھر محبت بھرے انداز میں حصول برکت کے لیے، میت کو فائدہ دینے کے لیے یہی سورۃ البقرہ کی آخری آیات بینات کو پڑھی جاتی ہے، جو مسنون عمل ملتا ہے۔ گویا یہ بات اب ذہن میں آ جائے کہ جب ہم قبر میں لیٹے ہوں گے اس وقت وہ بھی ذہن نصیب اگر کوئی سورۃ البقرہ کی ابتدائی اور آخری 2 آیات بینات پڑھ کے ہمیں سنا دے، اس وقت تو چلو نہ بھی سننا چاہتے ہو مجبوراً کوئی نہ کوئی سنا دے گا پڑھ کے۔ پھر اتنی عصمت والی سوچ جائے نا ادھر کہ جب میں قبر میں بے حس لیٹا ہوگا اور جسم کانپ رہا ہوگا کہ اب میرا امتحان شروع ہونے والا ہے، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس وقت ہمیں قرآن کے یہ سچے الفاظ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ فقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ تو یہ آیات بینات قبر کے اندر سننے کو ملے گی۔ اور کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا ہے ابو ہریرہ ذرا سنو نا، سورۃ البقرہ فیہا آیت سیدۃ ای القرآن، فرمایا سن لو کہ سورۃ البقرہ قرآن کی سردار سورت ہے۔ لا تقرأ فی بیتہ وفیہ شیطان الا من خرج منہ، فرمایا اس کو جو گھر میں پڑھا جائے گا گھر سے شیطان نکل جاتا ہے۔ کیا ہے؟ آیت الکرسی، آیت الکرسی ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر ایک آیت بینہ ہے جسے آیت الکرسی کہتے ہیں، جس گھر میں پڑھی جائے گی شیطان نکل جائے گا۔ اور یہ سورہ مبارک، یہ آیت بینہ، اس کی عظمت والا شان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز میں بیان فرمائی۔ فرمایا ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل امین بھی بیٹھے تھے بارگاہ نبوی میں،
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اتنے میں آسمان سے کچھ کھڑکا سا سنائی دیا۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا اور کہا یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا ہے۔ جبریل باتیں کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پہلے یہ کبھی نہیں کھلا، اور اس سے ایک فرشتہ اترا ہے، یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں آیا ہے۔ اس فرشتے نے حاضر خدمت ہو کر بارگاہ نبوی میں سلام عرض کیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوشخبری ہو، آپ کو 2 نور دیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ لم یؤتھا، کبھی بھی کسی کو پہلے نبی کو نہیں دی گئی۔ پھر فرمایا بارگاہ نبوی میں، ایک تو سورۃ فاتحہ یعنی الحمد شریف، اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بینات۔ فرمایا آپ ان میں سے جو جملہ بھی پڑھیں گے، یعنی کوئی ان کلمات کو پڑھے گا، جو پڑھے گا وہ اس کو مل جائے گا۔ مطلب یہ سامنے آیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بینات جو ہے، ان کے اندر جو لکھا ہے نا، ایک تو عربی الفاظ ہے، ان کا معنی کیا ہے وہ ہمیں جب یاد ہو جائیں گے کہ ہم مالک سے مانگ کیا رہے ہیں، پھر جب مانگیں گے اور پڑھیں گے تو وہی کچھ مل جائے گا جو ہم پڑھ رہے ہوں گے یا مانگ رہے ہوں گے۔ ابھی آپ نے سن لی کہ اس میں ایمان کی اقرار بھی ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، لمبی بات ہو جائے گی اگر اس کی مفاہیم کی طرف ہم جاتے ہیں، لیکن آخر میں ربنا پکار کر دعائیں بھی ہیں۔ یہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو دعائیں اس کے اندر ہیں، بندہ جو مانگ رہا ہوگا میرا رب کو عطا کر دے گا۔ ایسی عصمت والی آیات بینات سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بینات ہیں، اتنی عصمت والی ہے کہ جو بندہ مانگے گا، جو الفاظ زبان سے نکلا رہا ہوگا، وہ میرا رب کرم نوازی فرمائے گا، اس دعا کی اور اس قرآنی وظیفے کی برکت سے اس کو عطا فرما دے گا۔ اسی طرح سرکار ذی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیات بینات کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ آسمان اور زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ جل شانہ نے کتاب لکھی تھی اور لوح محفوظ میں ہے۔ اس کتاب میں سے 2 آیتیں نازل فرمائی جن پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کو ختم فرمایا۔ یہ آیتیں جس مکان میں 3 رات تک پڑھی جاتی رہے، شیطان اس کے نزدیک بھی نہیں آئے گا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ چلو شاید آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی طرف سے یہ ترجمہ ہی پیش کر دیے ہیں، وہ سچے اور سمڑے جملے جو میرے اور آپ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمائے ہیں، اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرما رہے ہیں۔ چلو حصول برکت کے لیے اور کامل و اکمل یقین کے لیے ان کلمات کی طرف آپ توجہ کریں گے۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پہلے تو بتا دیا، پھر فرمایا سورۃ البقرہ کی جو آیت ہے وَلَا يُقْرَانِ فِي دَارِ ثَلَاثٍ، جس گھر میں 3 راتیں لیالٍ 3 راتیں یہ آیات بینات پڑھی جائیں گی، یہ دونوں کیا ہوگا؟ فَيَقْرَأُ بِهَا الشَّيْطَانُ، شیطان اس گھر سے نکل جائے گا۔ اب شیطان یہ جس گھر سے نکل گیا تو اس گھر میں سکون نہیں آ جائے گا، تو گھر میں برکت کے لیے اور شیطان سے کے شر سے بچنے کے لیے کتنا مختصر سا وظیفہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بینات میں نے آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے پڑھی تھی، ان کو پڑھ لے، گھر امن کا کہوارہ بن جائے گا۔ اب اسی ہی سورہ مبارکہ کے اندر 3 پارے کے 2 رکوع میں جو ایک آیت بینہ ہے، اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ ایک روایت تو آپ اس کے بارے میں سن چکے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی یہی فضیلت بیان فرمائی کہ جہاں یہ پڑھی جائے گی شیطان اس گھر سے نکل جائے گا۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی عظمت والا شان بیان فرماتے ہوئے مختصر سا ارشاد لیکن اتنا جامع اور کمال درجہ یقین کامل کے ساتھ کہ بندہ مومن جب پڑھے گا آیت الکرسی کو کیا فرمایا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من قرأ آیت الکرسی
جس نے آیت الکرسی کو پڑھا بعد صلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کے بعد، لم یمنع من دخول الجنت الا الموت، موت کے علاوہ جنت میں داخل ہونے کے لیے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، بس صرف موت کا انتظار ہے۔ موت آئی، جنتی راحت اس بندہ مومن کیا مقدر جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہے۔ یہ مختصر سا جملہ ذہن میں رکھے کہ ہر مسلمان کو یہ فائدہ ملنا ہے، جس کو جو مسلمان فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی کو معمول بنا لیتا ہے، کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ نہیں جنت میں داخلے کے لیے سوائے موت۔ یعنی ایسی عظمت والا شان والی یہ سورۃ آیت بینہ ہے آیت الکرسی۔ فرمایا جب گھر سے باہر نکلنے کے وقت پڑھو گے تو اللہ جل شانہ کی طرف سے رحمت والے 70,000 فرشتہ تمہیں گھیر دے گا۔ یاد ہے تو دنیا کے اندر اتنے پروٹوکول کسی صدر کو ملا ہو، چاہے وہ امریکہ کا صدر بھی ہو، کیا 70,000 خدمتگار اس کی سیکورٹی ہوتی ہے؟ نہیں ہے، دعوے سے کہہ رہا ہوں 70,000 کی سیکورٹی کے جھرمٹ میں نہیں ہوتا وہ، اور اگر بالفرض ہو بھی تو انسان ہوں گے نا، بندہ مومن تو اپنی عظمت پہ قربان ہو جا کہ تو محبوب کا امتی ہے، تجھے محبوب کے وسیلے سے میرے رب نے وہ کتاب مبین اور اس کے اندر ایک ایسی آیت دے دی ہے کہ اگر تو اس کو پڑھ دیتا ہے تیری حفاظت کے لیے میرا رب فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ کہ گھر کے اندر اگر اس کو پڑھا جائے گھر میں برکتیں ہوتی ہیں اور گھر سے فاقہ تنگ دستی دور ہو جاتی ہے۔ نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد یا مکمل نماز کے بعد پڑھ لیا جائے جنت میں داخلے کا سبب، اور اگر وضو کرنے کے بعد پڑھا جائے تو پھر بھی فیوز و برکات کا موقع ہے کہ 70 درجے اس بندہ مومن کے میرا رب جنت میں بلند کر دے گا جو وضو کرنے کے بعد آیت الکرسی کو ایک مرتبہ پڑھ دے گا۔ یہ تو آیت الکرسی کی اتنی عظمتیں ہیں۔ چلو چلتے ہیں بارگاہ نبوی میں، وہاں اس کے فیضان کا ایک ایسا عجب واقعہ کہ صحابی بھی دیکھ رہا ہے کیا عظمتیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی، کہاں؟ بحفظ زکوٰۃ رمضان، زکوٰۃ رمضان یعنی صدقہ فطر کی حفاظت کی ذمہ داری لگائی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب کیا کیا جائے، وقت 5-6 منٹ ہے، لیکن واقعہ اور حدیث اتنی طویل ہے، ایک ایک پہلو کی طرف ہمیں توجہ کرنی پڑ جائے تو گھنٹوں سوچ اس طرف رہ سکتی ہے۔ چلو باہر اختصار کے ساتھ سمیٹتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غلام صدقہ فطر کے مال کی حفاظت میں لگا ہوا، فاتا کوئی آیا ہے، سامان کو اٹھانا چاہتا ہے۔ یہ عربی کے الفاظ کو چھوڑتے ہوئے مزید اختصار کے ساتھ سمیٹتے ہوئے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، اب رویا پیٹا کہ مجھے چھوڑ دے، میں بھوکا تھا، غربت کی چکی میں پس رہا تھا، مخلوق الحال فاقے ہیں گھر میں، چھوڑ دے مجھے۔ ترس کھایا ابو ہریرہ نے اور رات کو اسے چھوڑ دے۔ یہ رات کی بات تھی، رات گئی بات گئی نہیں گئی۔ میرے محبوب کو اس کی کیسے خبر ہے؟ حدیث کے الفاظ سنی اور محبت رسول میں جھومیے۔ صبح ہوئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فاصبحت، صبح ہوتی ہے، بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گیا ہوں، ابھی آئے ہی تھے بارگاہ نبوی سے۔ یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ ذرا میری بات تو سننا، ما فعل اسیرک البارحہ، وہ رات والا وہ جو قیدی تھا، وہ جو تو نے مجرم پکڑا تھا، اس کے ساتھ تو نے کیا کیا؟ محبوب کہاں، غلام کہاں،
واقعہ رات کی تاریکی میں سوائے ابو ہریرہ کے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا. میرے محبوب گردن دیکھی، بتایا نہیں ابھی. محبوب پوچھتے ابو ہریرہ وہ رات والے چور کی بات تو سنا نا. وہی بات کی یا رسول اللہ. اس نے حاجت شدیدہ پیش کی کہ بڑا بھوکا فتح دست تھا، میں اس لیے آیا ہوں مال چرانے کے لیے، چھوڑ دیا. اب اگلی بات سنیے. چلو یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ حدیث میں الفاظ نہیں آئے ہیں نا، بتایا ہوگا تبھی جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا تھا کہ رات کیا ہوا تھا. اگلی بات حدیث کے الفاظ سنیے اور محبت عظمت رسول میں جھوم چاہیے. جب یہ بات بتا کہ ابھی فارغ بھی ہوئے تھے تو یا رسول اللہ کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں بڑا عیالدار اور بڑا بھوکا ہوں اس لیے آیا ہوں. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد رکھ آج پھر وہ آئے گا. آئندہ کی خبر رات کے گزر گئی بات، وہ بھی آئندہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ آج پھر آئے گا. اگلی رات کو زیادہ چوکس انداز میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال کی حفاظت میں لگے ہوئے. اگلی رات پھر وہ آ گیا. اب پہلے دن اس نے کہا تھا میں بھوکا، کہنے نہیں میرے بچے بھی بھوکے تھے، بس مجبوراً آ گیا تھا، بس چھوڑ دے مجھے، بچوں پہ قرض کا مجھے چھوڑ دے. ابو ہریرہ نے پھر چھوڑ دیا. پھر بارگاہ نبوی میں صبح پہنچا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا وہ رات والے قیدی کا تو بتانا ابو ہریرہ. حضور آج اس نے اپنے بچوں کی بھوک کا بھی تذکرہ کیا ہے، وہ عیال کہنے اس سے تس کھا اس کو چھوڑ دے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ آج پھر آئے گا. تیسری رات پھر وہ آتا ہے، مال کو اٹھا رہا ہے. ابو ہریرہ نے پکڑ لیا تھا، نہیں 2 دن راتیں تو چھوڑ دیا تھا، آج نہیں چھوڑتا. آج تو چاہے جو بہانے بنائے گا میں نہیں چھوڑتا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اب شیطان بولتا ہے. تھا وہ انسانی شکل میں، آگے پتہ چلے گا کہ وہ شیطان تھا. کیا بولتا ہے کہ میں بھوکا بھی ہوں، تنگ دست بھی ہوں، نہیں چھوڑا. یعنی چلو ایک بات سن لے، میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں. اور وظیفہ کیا بتایا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ کلمات کو یاد کر لے. چور کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کلمات یاد کر لے. یہ میں تجھے مفت میں بتا رہا ہوں. جہاں تو پڑھے گا نا تیرے گھر میں اس جگہ پہ شیطان بھی نہیں آئے گا. فرمایا مجھے پھر رحم آ گیا. اور اس وظیفے کی برکت عربی کے فصیحانہ جملوں پہ میں ترس کھا گیا. میں اس کو چھوڑ دیا. صبح بارگاہ نبوی میں پہنچا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ ما فعل سیرۃ البارح، رات والے قیدی کا کیا کیا تم نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے مجھے چند کلمات بتائے کہ آیت کرسی پڑھ کے پیش کی بارگاہ نبوی میں. اور آگے سنیے اور محبت میں اور عشق میں سینے کو خراب کیجیے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس نے بتایا تھا نا کہ اذا اویت الى فراشک فقرأ آیت الکرسی، جب فرش پہ بستر پہ جائے تو آیت الکرسی اگر کوئی پڑھ لے گا تو پھر کیا ہوگا؟ گھر کی حفاظت رہے گی، شیطان بھی صبح تک تیرے گھر میں نہیں آئے گا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کی یہ بات اور رات والا آیت الکرسی والا وظیفہ سن کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انہ قد صدقک وہو کذوب. اے سن ابو ہریرہ، بات سچی کر گیا ہے. یعنی آیت الکرسی کی جو فضیلت بتا گیا بات سچی ہے. وہو کذوب، تھا جھوٹا. اچھا محبوب کو یہ بھی پتا چل گیا بات سچی کر کے. چلو جی الہام ہو گیا ہوگا رب کی طرف سے، بتا دیا ہوگا جبریل نے آ کے. آگے سنیے. تعلمون، جانتے ہو ابو ہریرہ، من تخاطب متصلاث لیال، تیرے ساتھ مخاطب یا ملنے والا وہ کون تھا جو بار بار آ رہا تھا؟ جانتے ہو ابو ہریرہ؟ عرض کی لا یا رسول اللہ مجھے تو نہیں خبر، کون تھا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ذاک شیطان، وہ شیطان تھا انسانی شکل میں آ کر. گویا رب کی طرف سے یہ شیطان ہی کے منہ سے کہلوایا گیا کہ آیت الکرسی اتنی فضیلت والا ذکر ہے کہ جہاں پڑھا جائے گا
وہاں شیطان کا دخل ختم ہو جائے گا۔ اتنے فیوز و برکات کی حامل اس آیت بینہ کو ہم نے پڑھنا ہے۔ ویسے ابھی وقت اختتام پذیر ہو گیا، ہم نے سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات کی فضائل پر بات کرنی تھی، چلو 1 منٹ میں بات کو ختم کر کے کہ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات بینات کو عموماً آپ ختمات کے موقع پہ بھی سنتے ہوں گے، اور عموماً میں بھی ہفتے میں 1 مرتبہ فجر کی نماز میں سے کسی نماز میں یعنی کسی دن پڑھ لیتا ہوں حصول یاد دہانی کے لیے، حصول برکت کے لیے۔ فرمایا جو مسلمان سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات بینات کا لکھی ہوئی ہے، ان کو صبح کے وقت پڑھے، شام تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہے گا، اور اگر اس دن موت آ گئی تو قیامت والے دن شہیدوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ بارگاہ نبوی سے پھر پیغام ملا کہ یہ تو صبح سے شام تک تھا، اگر کسی نے شام کو اسی انداز میں پڑھا ان آیات بینات کو، 28ویں پارے سورۃ الحشر کی ان 3 آیات بینات کو، فرمایا اسی طرح 70,000 فرشتہ ساری رات اس بندہ مومن کی جس نے یہ آیات بینات، جس میں رب تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کے اسماء الحسنی کا تقرار ملتا ہے، فرمایا اس کو پڑھے گا 70,000 فرشتہ اس کی دعائیں مغفرت کرتا رہے گا۔ اللہ جل شانہ ان فیوز و برکات کے حصول کے لیے ہمیں سورۃ البقرہ کی آیت الکرسی، ان آخری 2 آیات بینات، اور 28ویں پارے سورۃ الحشر کی 3 آیات بینات کو ہمہ وقت ورد صبح بنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اس کے فیوز و برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی۔